subscribe to our channel and press the bell icon. السلام عزیز طلبہ و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے۔ ڈے 12 12واں دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ جماعت نحوم مضمون سوشل سائنس 12واں دن۔ سبق ہے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ جماعت نحوم میں صلاحیتوں کا ارتقاء ہے۔ آزادی کے بعد بھارت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی مثالیں۔ اسباق میں آئے گا سماجی و مذہبی بیداری، آزادی کے دور کی تحریکوں کا آغاز، عدم تعاون تحریک، سول نافرمانی تحریک، مسلح انقلابی تحریک اور مساوات کی جنگ۔ قابلیت کی جانچ میں دیکھیں گے قومی تعمیر کے عمل میں خصوصی عوامل کا تجزیہ کرنا۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے آزادی سے قبل بھارت میں کل کتنی دیسی ریاستیں موجود تھیں؟ دوسرا، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے اشخاص کے نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے آزادی سے پہلے کے دور میں ہندوستان میں 100 سے زیادہ دیسی ریاستیں تھیں۔ اس طرح کی ریاستیں پورے ہندوستان میں تھیں: جھانسی، سنبل پور، حیدرآباد، جوناگڑھ وغیرہ۔ اب بہت ساری جو مراٹھی ریاستیں ہیں جیسے کہ مدھول، راج گڑھ، مالوا، راج ناندگاؤں، ستارا، سانگلی، ساونتواڑی، سورگانا، تسگاؤں، دیواس، مالوا دھاڑ، ناگپور، پیٹ، پھلٹن، بخت گڑھ، مالوا، بڑودے، بھور، مہوبہ، میرج، مدھول، راج گڑھ، راجناندگاؤں، ستارا، سانگلی، ساونتواڑی، سرگانا وغیرہ۔ دوسرا سوال ہے جنگ آزادی میں حصہ لینے والے اشخاص کے نام۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا حسرت موہانی، خان عبدالغفار خان۔ تیسرا ہے موجودہ بھارت میں کل کتنی ریاستیں ہیں؟ اس کا جواب ہے موجودہ بھارت میں کل 28 ریاستیں ہیں۔ اگلا سوال ہے جدول مکمل کیجیے۔ یہ سرگرمی کا سوال ہے۔ انقلابی تنظیمیں اور انقلابی ابھینو بھارت، انوشیلن سمیتی، انڈیا ہاؤس، غدر تنظیم، ہندوستان اسپیشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن۔ اس کا جواب ہے ابھینو بھارت، سواتنتر ویر وی ڈی ساورکر، انوشیلن سمیتی، باریندر کمار گھوش، انڈیا ہاؤس، پنڈت شیام کرشن ورما، غدر تنظیم، لالا ہردیال، بھائی پرمان، پانڈورنگ سداشیو کھوجے۔ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی، چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو۔ جدول مکمل کیجیے۔ اعتدال پسند اور انتہا پسند۔ اس کا جواب ہے اعتدال پسند گوپال کرشن گوکھلے، فیروز شاہ مہتا، سریندر ناتھ بینرجی۔ انتہا پسند لالا لاجپت رائے، بال گنگادھر تلک، بپن چندر پال۔ ملک کی اسمبلی کے 4 کام لکھیے۔ ملک کی اسمبلی کے 4 کام ہیں: بائیکاٹ، سودیشی، سوراجیہ، قومی تعلیم۔ قدر پیمائی۔ جنگ آزادی میں نیتاجی سبھاش چندر بوس کی کارکردگی بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے بھارت میں حیدرآباد ریاست کا انضمام کس طرح ہوا؟ تیسرا قومی اسمبلی کے قیام کے مقاصد بیان کیجیے۔ سرگرمی میں ہے انٹرنیٹ کی مدد سے قومی اسمبلی کے اجلاس کی معلومات تحریر کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے 1920 عیسوی میں ICS پاس کیا۔ اس کے بعد نیتاجی سبھاش چندر بوس نے اپنے گھر والوں کو خط لکھا: بدقسمتی سے میں نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انتظامی افسر بنوں گا یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بیک وقت اپنے ملک اور برطانوی سلطنت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ جلدی مجھے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے قومی خدمت کا راستہ اختیار کیا۔ اس امتحان کے بعد ملنے والی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ہندوستان واپس چلے آئے۔ 16 جولائی 1921 کو ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے بمبئی میں مہاتما گاندھی سے ملاقات کی۔ وہاں ان کے درمیان 1 گھنٹے تک بحث ہوئی۔ اس بحث میں انہوں نے گاندھی جی سے پوچھا: میں عدم تعاون کا مطلب سمجھتا ہوں، لیکن یہ عدم تشدد کیا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی عدم تشدد کے راستے کو قبول نہیں کیا، اس لیے ان کا گاندھی جی سے ہمیشہ اختلاف رہا۔ بعد ازاں 25 دسمبر 1921 کو پرنس آف ویلز کولکتہ پہنچے۔ اس وقت پورے ملک میں ان کے خلاف مظاہرے ہوئے۔
سبھاش چندر بوس کو کولکتہ میں مظاہرے میں حصہ لینے پر 6 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد داس بابو نے سوراج دل بنائی۔ سبھاش چندر بوس اس فورس کے سربراہ تھے۔ وہ پارٹی کے منہ بولے اخبار فارورڈ کے ایڈیٹر بھی تھے۔ اگلا سوال ہے، بھارت میں حیدرآباد ریاست کا انضمام کس طرح ہوا؟ اس کا جواب ہے ہندوستانی آزادی ایکٹ کے مسودے کے آرٹیکل 7 کے مطابق ہندوستانی ادارے کے لیے آزاد حیثیت حاصل کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ وزیر داخلہ سردار پٹیل نے نظام عثمان علی خان کو اپنا موقف اور فیصلہ پہنچایا۔ اس کے مطابق 11 جون کو نظام نے ایک 6 رکنی وفد حکومت ہند کو بحث کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں ایگزیکٹو بورڈ کے چیئرمین نواب احمد سعید چھتاری، نواب علی یاور جنگ، نظام کے آئینی مشیر سر والٹن مونکٹن، کے سی عبدالرحیم پنگلے، وینکٹا راما ریڈی موجود تھے۔ اس بار ماؤنٹ بیٹن نے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔ 2 آپشنز پر بات ہوئی۔ نظام عثمان علی خان نے انضمام کی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف برطانوی حکومت حیدرآباد اسٹیٹ کو برطانوی دولت مشترکہ کا رکن بنانے پر راضی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اسے ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونا پڑا۔ چونکہ حیدرآباد ریاست کے پاس فوج کم تھی، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں سے جمع کرنا پڑا۔ اور برطانوی دور حکومت میں بھی اسلحہ درآمد نہیں کر سکتے تھے، نیز وہ خود اسلحہ اور گولہ بارود تیار نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، قومی اسمبلی کے قیام کے مقاصد بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے ایک دوسرے کو متعارف کروانا اور ان کارکنوں میں دوستی پیدا کرنا جو ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ذات پات، فرقہ واریت، صوبائی تنگ نظری کو ختم کر کے تمام محب وطنوں میں قومی یکجہتی پیدا کرنا۔ تیسرا، ہندی عوام کے مسائل پر غور کرنا اور ان کی تشہیر کرنا۔ چوتھا، اگلے سال میں کیے جانے والے اقدامات کا منصوبہ تیار کرنا۔ مندرجہ بالا پہلے سیشن کا مقصد تھا، اس کنونشن میں کچھ قراردادیں منظور کرنا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔